1450 سال کے اندر اسلام اور شریعت کا وہ حال کیا گیا ہے کہ ہم جب کسی مجمع سے مخاطب ہوتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم کہاں سے شروع کریں۔ ہم ان مسلمان ساتھیوں کو جو حقیقت میں اسلام کا سرمایہ ہے آج کل تو رواج بدل چکا ہے، لوگ علماء کرام کو محترم سمجھتے ہیں، سفید کپڑے اور سفید پگڑیوں والوں کو یہ مرض لاحق ہے کہ وہ جیسے سٹیج پر بیٹھ جاتے ہیں تو علماء کی تعریف شروع کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ دین کے ستون ہیں، کبھی کہتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کے مصداق ہیں، کبھی کہتے ہیں اگر یہ نہ ہو تو دین کون پڑھائے گا۔ سرکاری حلقوں کے اندر ان کو یہ مرض لاحق ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ بڑے بڑے افیسر لوگ تشریف لائے ہیں، یہ بڑے ہوشیار اور قابل ترین لوگ ہیں، ملک چلانے والے تو یہی ہیں، یہ نہ ہو تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ مگر اصل سرمایہ نہ ہی تو افسران ہیں اور نہ ہی اصل سرمایہ علماء ہیں، اصل سرمایہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں، جن کی طرف قرآن بھیجا گیا ہے، جن کی طرف انبیاء کو معلم بنا کر بھیجا گیا، جن کو یا ایھا الناس کہا گیا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام یا آسمانی صحیفے یا کتب سماویہ سارے کے سارے میرے پروردگار عالم نے صرف عوام کی طرف بھیجا۔ انبیاء کے بھیجنے کا مقصد، کتب سماویہ کو بھیجنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ یہ آواز لگانے والا کبھی آدم علیہ السلام
اس آواز لگانے والا کبھی نوح علیہ السلام، کبھی شعیب علیہ السلام، کبھی ادریس علیہ السلام، کبھی ابراہیم علیہ السلام، کبھی اسماعیل۔ میرا مقصد یہ ہے 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا 1.5 لاکھ یا 2.5 لاکھ انبیاء کرام کے بھیجنے کا مقصد عوام کا تعلق کس سے بنانا؟ ذرا آواز اونچا ہونا چاہیے تاکہ پنڈال کے اندر کم از کم شیطان نہ رہے۔ میرا گلا خراب صحیح مگر میاں والی والوں کا گلا خراب۔ میں کہتا ہوں یاد رکھنا، کئی لاکھ انبیاء کرام کے بھیجنے کا مقصد ان عوام کو کس سے ملانا ہے؟ میرے محمد مصطفیٰ کو جب اس جرم کی سزا دی گئی کہ تم عوام کو رب العالمین سے ڈائریکٹ ملانا چاہتے ہو، بیچ میں واسطہ ہونا چاہیے، ہم بہت چھوٹے، رب ہمارا بہت اونچا، چھوٹے اور اونچے کے بیچ میں کچھ سیڑھی ہونی چاہیے، کچھ واسطہ ہونا چاہیے۔ پہلے زمانے میں وہ واسطہ بت ہوا کرتے تھے، ود، سوا، یعوق اور یغوث اور نصر۔ کسی زمانے میں وہ بت ہوا کرتے تھے، آج بھی ہندوستان کی سرزمین پر بت پڑے ہیں، مگر جہاں لا الہ الا اللہ کی روشنی پہنچی وہاں بت اور بے جان اشیاء کے ذریعے تو لوگوں کو گمراہ کرنا مشکل ہوا تھا، ان کو زندہ بتوں کے ذریعے ورغلایا گیا اور یہ بات پڑھائی گئی کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہونا چاہیے۔ ارے جی واسطہ اگر بت ہے تو ہم تو نہیں مانتے، یہ تو ہندو اور مشرکین مکہ کا وتیرہ ہے، نہیں ہم آپ کو ہندو والا واسطہ نہیں دیتے۔ ارے بابا تم کس واسطے کی بات کرتے ہو؟ ایران کے دانشوروں نے، بخارا کے بخار والوں نے، ساری دنیا کے اندر بیماری صرف اور صرف بخارا سے آئی ہے، یاد رکھنا۔ آج بھی جب تم کسی پیر کو دیکھو گے جو لوگوں کو اپنے پیروں میں جھکانے کی کوشش کرے گا، کوئی پیر جب آپ دیکھیں گے اپنا ہاتھ لوگوں کو ڈھیلا کر کے دیتے ہیں اور لوگ اس کے ہاتھ پر چھونے کے لیے جھک جاتے ہیں اور لوگوں سے اپنا واہ واہ نکالتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ جیسا راہبر گزرنے کے باوجود ہمیں قرآن پڑھنے کی اجازت کس نے دی؟ اجازت بھی نہیں اے میاں والی والو، بلکہ حکم فرمایا۔ پروردگار عالم نے اعلان کیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بلکہ یہ بھی فرمایا میں محمد مصطفیٰ بھی اس قرآن کا پابند ہوں۔ ان اتبع
إلا ما يوحى إليه. تو ہمارے بخارا والوں نے کہا واسطے تو بتوں والے سارے ٹوٹ گئے. لات کو کوئی ماننے والا اونچی آواز سے بولو، لات کو کوئی ماننے والا، منات کو کوئی ماننے والا، حبل کو کوئی ماننے والا، عزا کو ماننے والا نہیں رہا. اب بخارا والوں کو، ایران والوں کو یہ ٹاسک مل گیا تھا کسی بھی طریقے سے اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان وہ واسطہ دوبارہ ڈال دیا جائے، وہ بت دوبارہ کھڑے کیے جائیں جن بتوں کو محمد مصطفیٰ نے سب کے سب کو توڑ ڈالا. 360 بتوں کو توڑا، بڑے بڑے درباروں کو گرا دیا. اب ان کو ٹاسک ملا، صحابہ کرام چل بسے، محمد مصطفیٰ تشریف لے گئے. برطانیہ اور دیگر عیسائی اور یہودیوں نے ایران کی مجوسیوں کو، بخارا کی مجوسیوں کو ٹاسک دیا کسی بھی طریقے سے لوگوں کو قرآن نہیں ملنا چاہیے، اللہ اور مخلوق کے درمیان دوبارہ واسطے کھڑے کیے جائیں. ہر وہ آیت جس سے لوگوں کو مغالطہ دیا جا سکتا ہو ان آیتوں کی توجیحات کرو. لوگ خدا سے نہ ملے. لوگ کون؟ لوگ اصل سرمایہ کون ہے؟ اے میاں والی والو ذرا زور سے بولو، اصل سرمایہ کون ہے؟ لوگ، یہ عوام. مدرسہ بنانے والے عوام، چندہ دینے والے عوام، زمین دینے والے عوام، مسجدیں کھڑی کرنے والے عوام، جلسے منعقد کرنے والے عوام، ووٹ دینے والے عوام، افسروں کو افسر بنانے والے عوام، تنخواہ دینے والے عوام، ملک چلانے والے عوام، امام کو تنخواہ دینے والے عوام. مولوی صاحب کو اگر محلے والے تنخواہ نہیں دیں گے تو وہ رب العالمین کی نماز بھی نہیں. ذرا زور سے بولو نہیں. میرے ساتھ تمہاری دوستی تب بنے گی جب بزدلی دور کرو گے اور وہ باتیں جو 1400 سال سے زیر خاک کی گئی ہیں، وہ حقائق جن کو زمین میں دسایا گیا ہے، وہ کتاب اللہ جو صرف اور صرف تلاوت کی کتاب بنائی گئی ہے، وہ قرآن جس کو صرف دم اور تعویذ کے لیے بنایا گیا، وہ قرآن جو پیری اور مریدی میں ان کا صرف یہ کردار ہے کہ پورا قرآن سائیڈ پہ رکھیے، ایک الحمدللہ اٹھا کے مرید سے کہیے الحمدللہ کہا کر، ضربے لگایا کر اللہ اللہ، سارا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض. سارا کچھ ایران نے ہڑپ کر دیا. مسلمانوں کو صرف کیا چیز دے دی؟ اللہ اللہ اللہ. یا ہو بھی اگر تیسری زائد ہو جائے تو کوئی بات نہیں. باقی آیت الکرسی ایران والے کھا گئے، بخارا اور سمرقند والے کھا گئے، اور بخارا اور سمرقند والوں کی وہ تعریفیں کی گئیں
کہ آج منیر شاکر کی آواز بہت کم کانوں تک پہنچتی ہے. ہر دل یہ کہتا ہے دیکھو کتنے عظیم شخصیات کی غیبت کر رہا ہے. عزیزان گرامی، قرآن کریم سے چیدہ چیدہ حروف کو نکال کر ڈپٹی کمشنر کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ڈی سی. سنو بھائی جواب تو دیا کرو تاکہ مجھے یہ گمان تو ہو کہ یہ میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں سمجھ رہے ہیں. ڈپٹی کمشنر. عیسائی یہودی آئے پوری ڈپٹی کمشنر سے 2 حروف لیے، ڈی سی. پولیٹیکل ایجنٹ اس سے پی اے. پریزیڈنٹ صاحب سے، پرائم منسٹر صاحب سے پی ایم. یہ کس کا فلسفہ ہے؟ کس کا فلسفہ ہے؟ اتنا زور سے بولیے گا تاکہ یہ ریکارڈ کرنے والوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ نیچے والے سمجھتے ہیں. ڈپٹی کمشنر کو ڈی سی بنانے والا، پولیٹیکل ایجنٹ کو پی اے کہنے والا، پرائم منسٹر کو پی ایم کہنے والا، یہ کون سا طبقہ ہے؟ عیسائی انگریز. اور تمہارے قرآن کے تمام حروف کو حذف کر کے ان سے ایک ایک لفظ لے کر کے پیری اور مریدی کا یہ شوشہ بنانے والے بھی وہی لوگ ہیں. لیکن یہاں براہ راست انگریز سامنے آتا ہے چونکہ دنیاوی باتیں ہیں. وہاں تمہیں بڑے جبے اور دستار والوں کو سامنے کیا گیا جن کو بخارا والے کہتے ہیں. آج بھی لوگوں کو اپنے قدموں کے نیچے جھکانے والے بخاری لوگ ہوتے ہیں. ان کے ابال بھی انگریزی، ان کے لباس بھی انگریزی، ان کے جبے اور دستار بھی انگریزی، اور لوگوں سے کہتے ہیں اللہ اللہ کہا کرو، آؤ میں تمہارا پیر ہوں، یہ فلان بخاری صاحب، وہ فلان بخاری صاحب. اے لوگوں یاد رکھو، لوگ کہتے ہیں مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کیا دم تھا، مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کیا دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی. میں کہا کرتا ہوں کہ مجھے ہمارے اسلام کو بخاریوں نے لوٹا، ایرانیوں میں کیا دم تھا. ہمارے اسلام کو بخاریوں نے لوٹا، ایرانیوں میں کیا دم تھا، ہماری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی. آج بھی اگر کسی علاقے میں بڑا پیر ہے جو لوگوں کو ہاتھ چھونے کے لیے آگے کرتا ہے، اپنے نعرے لگواتا ہے، قرآن کے درس کے سامنے جب ان کا قائد آتا ہے تو قرآن لوگ چھوڑ جاتے ہیں اور نعرے لگانا شروع کرتے ہیں، ارے جی ہمارا قائد آیا، ارے جی ہمارے امیر آئے. ارے تم نے تو کہا تھا ہم اللہ سے اونچی کسی کتاب کو نہیں مانتے، تم نے تو کہا تھا دنیا میں قرآن سے اونچی کوئی شخصیت. آج کیسے جب قائد آیا، بندہ منیر شاکر یا سعد کریم خان کے ہاتھ میں قرآن ہے،
وہ لوگوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، سامنے سے وہ شخص آتا ہے جو سارا کا سارا گندگی سے بھرا ہوا ہے، وہ انسان آتا ہے جس کو میرے پروردگار عالم نے فرمایا تو نطفے سے پیدا ہوا۔ نطفے کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ نطفے اور مٹی سے بنا ہوا انسان جب پنڈال پہ آتا ہے تو سارے لوگ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں، قرآن کریم کو بھول جاتے ہیں، اور سارے کے اندر کیڑا حرکت کرنے لگتا ہے، کڑے ہو جاتے ہیں، کھود ہو گیا۔ یاد رکھنا، میں یہاں کے قائدین اور یہ سارے عمرا کو بھی یہی کہتا ہوں، بیان کے بیچ میں پنڈال میں نہ آیا کریں، اگر آنا چاہتے ہو تو رب کا بندہ بن کر آیا کریں، کوئی نعرہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں جب آیا تو تمہارے اندر شیطان نے وہی کیڑی کو حرکت دی اور تم لوگوں نے نعرے شروع کیے، معلوم ہوتا ہے شرک کی بدبو تمہارے اندر بھی موجود، زور سے بولو موجود، لہذا کہیے شرک مرد آباد، شرک مرد آباد، یہ یاد رکھنا۔ تو بہرحال قرآن کریم کے اندر ان آیاتوں پر نظر ڈالو۔ ایران والوں کو ٹاسک دیا گیا، بخارا اور سمرقند ایران کے شہر تھے اس زمانے میں، یہ سارے مجوسی اور نسل لوگ تھے۔ جب ان کی طاقت ختم ہو گئی تو کلمہ پڑھ لیا زبان سے مگر دل سے وہی رہے۔ ٹاسک دیا گیا اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطے بناؤ، تو آیتوں پر غور کیا گیا۔ اس آیت کے اوپر نظریں ان لوگوں کی مرتکز ہو گئی، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اس کی وہ تشریحات کی گئی جھوٹ بنا کر۔ کبھی اس جھوٹ کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر تھوپا گیا، کہیں مجاہد کو ذمہ دار بنایا گیا، کبھی حسن بصری کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، کبھی دوسرے عالم اور فاضل کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، حالانکہ اس کی وہ تشریح نہیں تھی جو ہمارے سامنے لائی گئی۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ سے قوم میں کیا کچھ ہو گیا۔ تو میرا مقصد اس مختصر سے یہ جو میں نے ابتدائی باتیں کی جس کو تمہید کہتے ہیں، میں نے آپ لوگوں کو یہ سمجھایا کہ ان بتوں کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ ڈالا تو یہود اور نصارہ نے مجوسی نسل ایرانیوں کو، آتش پرستوں کو ٹاسک دیا، کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کے اندر گھس جاؤ، قرآن کے خلاف وہ کتابیں بناؤ، قرآن کے خلاف وہ روایات بناؤ، 10 روایات رسول اللہ کے صحیح احادیث، لیکن اس میں 1-2 ملاوٹ کرو۔ اچھی باتیں بھی ہونے چاہیے مگر کچھ ملاوٹ بھی ضروری ہے تاکہ قرآن سے لوگوں کی نظریں اس طرف ہو جائیں، ہٹ جائیں۔ قرآن کے ایک ایک حکم کے خلاف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ قرآن نے کہا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، رسول اللہ کے زبان سے کہلوایا گیا، العیاذ باللہ، انہیں اس پر یہ تہمت لگائی گئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں سے زیادہ اور بہتر سننے والے۔ تو میں نے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، اگر میں اس کی تشریح کر سکوں تو میرے خیال میں یہ میری کامیابی ہے، اور اگر میں میاں والی والوں کو
یہ آیت تھوڑی بہت سمجھا سکا تو میرے خیال میں میرے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے نزول کا ایک غرض بتا دیا ہے۔ اے 14ویں صدی کے مسلمانوں، 15ویں صدی کے مسلمانوں، محمد مصطفیٰ کو پروردگار عالم نے پہلے سے تنبیہ فرمائی تھی، وَمَا جَعَلْنَا مِن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے پیغمبر یاد رکھنا تجھ سے پہلے بھی کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں رہا، تم بھی ہمیشہ رہنے والے۔ ذرا زور سے بولو، محمد مصطفیٰ کو فرمایا تم بھی ہمیشہ رہنے والے۔ پروردگار عالم نے فرمایا انک میت وانہم میتون، اے پیغمبر تو بھی جانے والا ہے اور وہ بھی رہنے والے۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ پروردگار عالم نے فرمایا نہ تو رہنے والا ہے، نہ تیرا باپ آدم رہ گیا ہے، نہ نوح باقی ہے، نہ ابراہیم موجود، نہ یوسف علیہ السلام موجود، نہ موسیٰ علیہ السلام، سارے چلے ہیں، سارے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، جو رہنے والے ہیں وہ بھی چلے جائیں گے۔ لوگوں کے ساتھ فکر پیدا ہو گئی، پروردگار عالم محمد مصطفیٰ جائے گا، ہمارا کیا بنے گا؟ میرے نبی نے اعلان فرمایا ترکت فیکم امرین، یہ اس کو جانتے ہو؟ سب بولو یہ کیا ہے؟ سب نے نہیں بولا یہ کیا ہے؟ سب اس کو مانتے ہو؟ ذرا ہاتھ اونچا کرو، جو اس قرآن کو مانتا ہے ہاتھ اونچا کرے اور نیچے نہ کرے جب تک میں نہ کہوں۔ سب مانتے ہیں نا؟ تمہیں اس کی قسم دیتا ہوں، میری باتوں پر غور کرو، تمہیں قسم دیتا ہوں آج کے بعد ذرا عقل اور ہوش سے کام لو، سب کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ تم دیکھ رہے ہو صبح شام جنازے نکل رہے ہیں، تمہیں اس قرآن کا حلف دے رہا ہوں آج کے بعد اس سے تعلق جوڑو اور مولویوں کے باتوں میں نہ آؤ، اس قرآن سے خفیہ ملاقاتیں کرو، رات کو اس سے ملاقات کر کے اس سے گفتگو کرو، دن کو تنہائی میں اس سے گفتگو کرو۔ اس کا ترجمہ اردو میں موجود، انگریزی میں موجود، عربی میں موجود، سرائکی میں موجود، پنجابی میں موجود، پشتو میں موجود، چائنیز میں موجود، سب کے سب اس قرآن کے ساتھ رات یا دن کو تنہائی میں گفتگو کر کے اس کے ذریعے مسائل حل کرو۔ خدا کے لیے قرآن نے کہا ہے فاتبع قرآن، یہ دیگر جو باتیں ہیں علماء کی مانو، علماء بہت بڑے لوگ ہیں، یہ ساری باتیں بنائی گئی ہیں، ان باتوں کی کوئی حقیقت، زور سے بولو ان باتوں کی کوئی حقیقت۔ میں خود بھی چھوٹا سا مولوی ہوں، مجھے بھی فائدہ ہے اگر میں کہوں کہ مولویوں کا بول بالا ہونا چاہیے، مجھے بھی کچھ نہ کچھ فوائد ملیں گے اگر میں کہوں گا کہ مولویوں کا بول بالا ہونا چاہیے، مگر لعنت بیچتے ہیں ہم ان مفادات پر جو مفادات قرآن کو چھوڑ کر ہاتھ آتے ہیں۔
چند باتیں عرض کرتا ہوں، اس لیے میں نے تمہیں حلف دیا، یہ ہماری باتیں نہ ٹکراؤ، ایسی باتیں تمہیں نہیں ملیں گی۔ علامہ احمد سعید ملتانی کی زندگی میں بہت سو نے اس کو پتھر مارے، بہت سو نے ان کو منکر حدیث کہا، بہت سو نے ان کو تعویذ کا منکر قرار دے کر جماعت سے نکال دیا، بہت سو نے ان کو گستاخ رسول کا تمغہ دیا، مگر آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہیرا تھا ہیرا، مگر موت کے بعد مجھے ہیرا کہنے والوں، کوئی ہیرا ویرا تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ زندگی میں جو ہم جیسے لوگ بابانگے دہل جو ساری دنیا کے مخالفت کر کے ہم آپ سے بات کرتے ہیں، ایمان سے کہتا ہوں ایسے لوگ تمہیں نہیں ملیں گے، ایسے لوگ تمہیں نہیں ملیں گے۔ تو آج چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم سے ایک ایک لفظ کو چن لیا گیا۔ جن لوگوں نے ڈپٹی کمشنر کو ڈی سی کا نام رکھا، تم نے ان کو عیسائی اور انگریز تو کہہ دیا۔ پولیٹیکل ایجنٹ سے جب پی اے لیا، تم لوگوں نے ان کو عیسائی اور انگریز تو کہہ دیا۔ لیکن جن لوگوں نے قرآن کریم 30 پارے قرآن کریم کو حذف کر کے چند حروف لے لیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اللہ، آپ شمار کر دیں 1400 سال لوگوں کے ان چند حروف پر گزر گئے۔ بھائی آپ کا دادا کیا کرتا تھا؟ جی بہت بڑا دیندار تھا۔ اچھا کیا کرتا تھا؟ وہ ذکر کرتا تھا۔ کون سا ذکر؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن نے صرف سبحان اللہ کو ذکر کہا؟ پورے قرآن کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کبھی قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ، کبھی قرآن کریم کس عنوان سے اس کو ذکر کہتا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تم نے سارے قرآن کریم کو چھٹی دے دی اور ایک سبحان اللہ لے لیا۔ جس نے ڈپٹی کمشنر کا نام ڈی سی رکھا، تم نے تو اسے انگریز کہا، مگر جس نے پوری قرآن کریم کو ہڑپ کر کے صرف سبحان اللہ نکال دیا، اس کو تم نے کبھی محدث کہا، کبھی شیخ الحدیث کہا، کبھی شیخ القرآن کہا، کبھی کہتے ہو علماء سر کے تاج ہیں، کبھی کہتے ہو علماء نہیں ہوں گے تو دین کہاں ہوگا، کبھی کہتے ہو علماء کی اگر تم غیبت کرو گے تو آخری وقت کے اندر تمہیں کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ تم نے ایک منٹ کے بھی لیے بھی نہیں سوچا کہ 30 پارے 1400 سالوں کے اندر 30 پاروں کو حذف کر کے ہڑپ کر کے صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ لا حول ولا قوت، یہ یا سورت یاسین یا سورت ملک یا سورت آیت الکرسی یا سورت فلان فلان، یہ ساری خیانت کس نے کی؟ اس کو نہ تم نے انگریز کہا، نہ تم نے اس کو انگریز کا ایجنٹ کہا، اس کو تم نے سر کا تاج بنا دیا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جھوٹ نہیں بولنا، سمجھ میں آ گئی؟ تم نے اس کو کوئی نام نہیں دیا اور تم نے یہ بھی ظلم کیا، العلماء ورثۃ الانبیاء، روایت پر گفتگو نہیں کرتے،
کہ کمزور ہے یا طاقتور، صرف معنی پر گفتگو کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے علاقے میں نیچے نسل والے کون لوگ ہیں جن کو تم لوگ نسلاً نیچا سمجھ رہے ہو؟ میراثی۔ میراثی کو جانتے ہو؟ میراثی کیا کرتا ہے بابا؟ ڈھول بجاتا ہے، ڈھول وغیرہ بجاتا ہے۔ میں تمہیں کہتا ہوں یارو جی، یہ بابا جی میراثیوں کا وارث ہے۔ کس چیز کا وارث ہے؟ میراثیوں۔ اس کے وارث جو ہیں، اس بابا کے وارث جو ہیں، جب یہ مرے گا یہ میراثی ان کے وارث ہے، میراثی ان کے۔ تو تمہارے وارث پکے نسل والے ہوں گے یا میراثی ہوں گے؟ جواب دو نا۔ پکے نسل والے، تم پکے نسل کے ہو، خان ہو تم، نواب ہو تم، سرائکی ہو تم، اور بلوچی ہو تم۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ میراثی لوگ ان بلوچیوں اور سرائکیوں کے وارث ہیں۔ اگر تمہارا وارث میراثی ہے تو تم میراثی ٹھہرے کہ نہیں ٹھہرے؟ جواب تو دو نا یار، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ تم سمجھ رہے ہو۔ ایک آدمی ہے، خان ہے، اس کا بیٹا خان ہوگا تو اس کا وارث ہوگا نا۔ اگر اس کا وارث میراثی ہوگا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو مرا ہے یہ بھی میراثی تھا۔ تمہارے پیغمبر مانگنے والا تھا؟ جواب دو۔ تمہارا نبی قرآن اور سنت پر پیسے بٹورنے والا تھا؟ جواب دو۔ تمہارا نبی قرآن اور سنت پہ زکوٰۃ لینے والا تھا؟ تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان سے کہیے سرسایہ لینے والا تھا، زکوٰۃ خور تھا؟ جواب دو، چندہ خور تھا؟ تعویذ فروش تھا؟ پیر گدی نشین تھا؟ پیری مریدی کرنے والا تھا؟ سارے قرآن کریم کو چھوڑ کر صرف چند الفاظ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے والا تھا؟ اگر نہیں تھا تو آج کا تعویذ فروش، آج کا میراثی، آج کا تقریر پہ پیسہ لینے والا، آج کا سبحان اللہ الحمدللہ پہ تنخواہ لینے والا، آج کا اذان پہ تنخواہ لینے والا، آج کا قرآن کو بیچنے والا، آج کا سنت بیچنے والا، آج کا شرک کرنے والا، آج کا اکابر پرست، آج کا شخصیت پرست، آج کا جماعت پرست، جو سر سے لے کر پاؤں تک شرک میں ڈوبا ہوا ہے، دنیا پرستی میں ڈوبا ہوا ہے، لالچی ہے، تعویذ فروش ہے، شرک کرتا ہے، ناروا کرتا ہے، بیٹیوں پہ پیسہ لیتا ہے، لوگوں کو لوٹ رہا ہے، عوام کو کھا رہا ہے، اپنے مدحیں ان سے بلوا رہا ہے، کہتا ہے مجھے زندہ باد کہو، میں جب پنڈال پہ آؤں تو تم ڈانس کر کے میرا نام لو، ہلا ہلا فلانا آیا، ہلا ہلا فلانا آیا۔ یہ گدہ، یہ بے غیرت، یہ بدنیت، یہ قرآن اور سنت کا مخالف تم محمد مصطفیٰ کا وارث سمجھ رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ نعرہ تکبیر! حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، نعرہ تکبیر! میں سمجھانے آیا ہوں، میں تقریریں نہیں کرتا، میں مریدین نہیں بناتا، میں لوگوں سے پیسے نہیں لیتا، میں اپنے نام لینے والوں کو برا سمجھتا ہوں۔ جو سٹیج پہ میرا نام لیتا ہے، جو میری تعریف کرتا ہے، واللہ میں اس کو مشرک سمجھتا ہوں۔
یا کم از کم شرک کا بیمار سمجھتا ہوں. یہ نہ سمجھنا کہ جو میری تعریف کرے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے کسی نے کی ہوگی, اللہ ان کو معاف کرے. آئندہ خیال رکھنا یہ جگہ عوام نے ہمیں دی ہے, لاؤڈ سپیکر ان کے پیسوں پہ آئے ہیں, سارے خرچے انہوں نے کیے ہیں. ان سب کا مقصد کس کو پکارنا ہے؟ آپ نے ہمیں سٹیج مہیا کیا رب کے لیے, ہم سٹیج پہ شروع ہو جائیں اپنے قائدین کی تعریفیں کرنے. فلان آیا, فلان آیا. یہ فلان ہمیں دیکھا ہے صبح شام باتھ روم جاتا ہے, یہ کیا فلان ہے؟ رب کے لیے بندوں کو نہ پوجا کرو, مولویوں کو نہ پوجا کرو, ہستیوں کو نہ پوجا کرو. پوجنے کا لائق کون ہے؟ اولاد دینے والا کون؟ بگڑی بنانے والا کون؟ حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ دلوں کے اندر بہید جاننے والا کون؟ میرے دل پر نہ آئی ہو اس سے پہلے جاننے والا کون؟ سمندروں کے اندر سارے مچھلیوں کو اور زندہ چیزوں کو رزق دینے والا کون؟ ہوا میں پرندوں کو رزق دینے والا کون؟ پتھروں کے اندر گیلے اور تر و تازہ پتے پہنچانے والا کون؟ پھر اس کو چھوڑ دیتے ہو, کبھی ایک واسطہ کبھی دوسرا واسطہ. یہ سارا بخاریوں کا کمال ہے, یہ سارا ایرانیوں کا کمال ہے. آپ نے سنا ہوگا محمد مصطفیٰ کے صحابہ کرام کے اندر فارسی نسل لوگ بھی تھے جن کو عربی نہیں آتی تھی, لیکن آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے قرآن نہیں سیکھا تھا. سلمان فارسی تھے, ان کو قرآن آتا تھا کہ نہیں؟ میرا رب کہتا ہے قرآن آسان ہے اور تو کہتا ہے مشکل ہے. تمہارے تفسیروں نے مشکل بنا دیا, تمہارے علوم نے مشکل بنا دیا. میرے رب نے سادہ قرآن بھیجا ہے, نہ صرف ساتھ بھیجا, نہ نحو ساتھ بھیجا, نہ معانی بھیجے. یہ سب کچھ تم نے بنا دیے جو رسول اللہ نے نہیں بنائے, رسول اللہ نے ہمیں نہ دیے. تم نے جو دیے ہے اس کو بدعت کہا جاتا ہے. ہم اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں, مولویوں کے ماننے والے. ہم کافروں کے کافر, کافر خدا ہمارا. ہم کافروں کے کافر, کافر خدا ہمارا. توحید کے ہم ہستی, واحد خدا ہمارا. ہم صرف رب العالمین کو ماننے والے ہیں. ہم انبیاء کو بھی رب العالمین کے بندے تسلیم کرتے ہیں. تو میرا مقصد سمجھانا تھا. آئیے قرآن کریم نے کیا رونا رویا ہے, قرآن کریم نے کون سا فریاد کیا ہے, مگر میرے اللہ اور میرے قرآن کے درمیان ظالم گھس گئے ہیں. جیل کے اندر تم نے دیکھا ہوگا کسی کا لاڈلا بیٹا جب جیل جاتا ہے, اس کی والدہ رو رو کر دروازے پہ پہنچ جاتی ہے, لیکن ظالم پولیس والا وہ ماں اپنے بیٹی سے ملنے نہیں دیتا. ماں بھی روتی ہے, بیٹا بھی اندر روتا ہے. بیچ میں حائل ہے ظالم سپاہی جو ان کو ملنے نہیں دیتا. میرے قرآن اور میرے رب کے درمیان مولوی حائل ہے. مولوی نہیں چاہتا کہ عوام قرآن سن لے اور پڑھ لے. مولوی کہتا ہے ڈپٹی کمشنر میں الفاظ زیادہ ہے, ڈی سی بولا کرو, شارٹ راستہ ہم تمہیں جنت کا بتا دیں گے. پورا قرآن تمہیں نہیں آتا, درود شریف پڑھا کرو, کام چل جائے گا. پورا قرآن علماء کا کام ہے, سبحان اللہ کہا کرو, اللہ 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 اللہ. تم سمجھتے ہو یہ بالکل اوپر بس اڑ رہا ہے. ارے تم لوگوں نے فلمیں نہیں دیکھی, تم لوگوں نے ڈرامے نہیں دیکھے.
فلموں کے اندر، انڈیا کے فلموں میں ایک آدمی ایک لڑکی پر عاشق ہوتا ہے، روتا ہے، زمین پہ گھسیٹا جاتا ہے اور اس کے یہ سارے رخسار زخمی ہو جاتے ہیں. کبھی روتا ہے، کبھی وہاں سے آدمی آ کر کے ان کو 30 گولیاں لگا کر کے وہ مر جاتا ہے. وہ سچ میں روتا ہے؟ جواب دو. وہ سچ میں مرتا ہے؟ ایکٹنگ ہے، ایکٹنگ. مولوی کے ایکٹنگ کو سمجھ لو. جب تک عوام نے مولوی کا ایکٹنگ نہیں سمجھا ہوگا گمراہ رہو گے. ہم ممبر پر بیٹھ کر رونا ہماری ایکٹنگ ہے، ممبر پر بیٹھ کر اللہ کی طرف بلانا ہماری دکانداری ہے، ممبر پر بیٹھ کر پاک پاک باتیں کرنا ہمارا خطابت کا ایک انداز ہوتا ہے. تم نے اگر مولوی کو تولنا ہے تو ممبر سے نیچے تولا کرو، ممبر کی اوپر مت تولا کرو. اشاعت التوحید والسنہ، مرکزی اشاعت التوحید والسنہ، جمعیت علماء اسلام، سپاہ صحابہ، او فلان یہ کتنی مذہبی جماعتیں ہیں. ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، ان بڈوں سے پوچھ لو، انہوں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے. یہ مولوی کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ ہمیں غیرت سکھاتا ہے، لا الہ الا اللہ ہمیں توحید سکھاتا ہے. لا الہ الا اللہ کا مقصد ہوتا ہے ظالم کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کر ان کی مخالفت کرنا، یہ لا الہ الا اللہ کا مقصد ہے. مگر اس ٹپوس کو تم نے 60 سالوں میں کبھی ممبر سے نیچی کسی ظالم کے آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر بات کرنے پہ دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ یہ ایکٹر ہے، یہ صرف اوپر ایکٹنگ کرتا ہے اور اس ایکٹنگ پر پیسے ملتے ہیں، اس ایکٹنگ پر مدرسے بنتے ہیں، اس ایکٹنگ پر چندے ملتے ہیں، اس ایکٹنگ پر مرید بن جاتے ہیں، اس ایکٹنگ پر جہازوں کے ٹکٹ ہوتے ہیں، اس ایکٹنگ پر لوگ بیٹیاں دیتے ہیں، اس ایکٹنگ پر لوگ شادیاں دیتے ہیں، اس ایکٹنگ پر لوگ لاکھوں کی زکات دیا کرتے ہیں. مگر نیچے ممبر سے اتر کر مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا مولوی ہے جس نے اپنے بت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کی ہو. ایک اور بھی ایکٹنگ یاد رکھو، ایک ہے اپنے بت کو توڑنا، ایک ہے غیروں کے بت کو توڑنا. جماعتیں بنائی اس لیے جاتی ہیں کہ دوسروں کے بتوں کو توڑا جائے. میں جماعت بناتا ہوں، میں مقصد میرا یہ ہوتا ہے کہ میں ان سے خود کو منواؤں، اور میرا فریق مخالف یہ مولوی جو ہے یہ میرے سامنے ایک بت ہے، اور میں اپنے شاگردوں اور مریدین سے اس کے بت کو توڑنا چاہتا ہوں. یہ تعویذ فروش ہے. اگر یہ تعویذ کرنے والا ہے تو یہ پگڑی والا اس نے فلان کام کیا. جب یہ ہماری جماعت کے باہر ہے، جمعیت والے دڑا دڑ پنچ پیریوں پہ فتویٰ بازی کرتے ہیں، پنچ پیری دڑا دڑ جمعیتوں کے اوپر فتویٰ بازی کرتے ہیں، مرکزی والوں پر دوسرے کرتے ہیں، مرکزی والے دوسروں پر کرتے ہیں. ہم نے اپنے کتے پالے ہوتے ہیں اور ان کو یہ کہا ہوا ہوتا ہے کہ دوسری جماعتوں والے، دیگر گاؤں والے جب آتے ہیں تو تمہیں بھونکنا رہنا چاہیے، بھونکتے رہا کرو، کسی کو بھی مت چھوڑو، لیکن اگر میں آؤں تو پھر تم یوں ہلایا کرو. میرے محمد مصطفیٰ نے، میرے ابراہیم علیہ السلام نے غیروں کے بتوں کو صرف نہیں توڑا، اپنے بتوں کو توڑا. آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا یا نہیں تھا؟ آزر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے. ابراہیم علیہ السلام نے جب لا الہ الا اللہ کا علم بلند کیا، وقت کے بادشاہ کے بت کو توڑتے ہوئے
اپنے والد کے سامنے ڈٹ کر کہنے لگے، فرمایا انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اور تم جب یہاں گاتے ہو، قرآن گا گا کے پڑھتے ہو، 60 سال ہو گئے توحید پہ پیسے بٹور رہے ہو، توحید کے ذریعے لوگوں کو مرید بنا رہے ہو، وہاں درس قرآن یہاں درس قرآن، جب دوسری جماعت والا کہیں کسی کے تعزیت میں جا کر کے ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو تو اپنا وفادار کتا بن کر اس کو مرتد تو کہہ دیتے ہو، ان کو کافر بھی ٹھہراتے ہو، ان کو بدعتی بھی کہتے ہو، اور کہتے ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ مشرک ہے، یہ تعزیت میں ہاتھ اٹھاتا ہے۔ لیکن جب اپنا کہیں جا کر تعزیت میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو کبھی یوں گولی چلاتے ہو، کبھی اس طرف چلاتے ہو، کبھی اس طرف چلاتے ہو۔ تم نے کبھی اپنے بت پر گولی، جس نے اپنے بت پر گولی چلائی اس کا حال دیکھو، مولانا احمد سعید خان ملتانی کی طرح اس کا حال ہو جاتا ہے، منیر شاکر کی طرح اس کا حال ہو جاتا ہے۔ لوگ ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں، بھئی اپنے اور پرائیوں کو تو ذرا سمجھا کرو نا۔ جو اپنوں کو ٹارگٹ کرتا ہے وہ موحد ہے۔ مولوی 70 سال کہتا ہے غیرت یہ ہوتی ہے، توحید یوں ہوتی ہے، موحد ایسا ہوتا ہے، ظالم کے آنکھوں میں آنکھیں ملاؤ، مظلوم کی حمایت کرو، ظالم کا ہاتھ پکڑو۔ لیکن میں نے تو 50 سال میں کسی عالم کو نہیں دیکھا کہ اس نے کہیں ظالم کا ہاتھ پکڑا ہو۔ تم لوگوں نے دیکھا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ کسی ظالم کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی بخاری، کسی سمرقندی، کسی قرآن کے عالم، کسی تعویذ فروش کو میں نے نہیں دیکھا۔ اس لیے کہتا ہوں ذرا آؤ قرآن سمجھ لو۔ قرآن کریم کہتا ہے رب العالمین ان لوگوں سے رب کہتا ہے، اس لیے کہ اصل سرمایہ کون ہے؟ تمہیں یہ بتایا گیا ہے علماء کا بہت بڑا مقام ہے، بالکل نہیں ہے۔ ان علماء کا ہوگا جو قرآن ماننے والے، بوریوں پہ بیٹھنے والے، عوام کے خادم، قرآن پڑھ کر نیچے قرآن کا مکمل نقشہ بنانے والے ہوں، بالکل وہ محترم ہے، اس لیے کہ وہ عالم نہیں ہے، وہ مومن اور مسلم ہے۔ عالم تو بہت چھوٹا درجہ ہے، بڑا درجہ ہے مومن ہونا۔ قرآن نے سب سے بڑا درجہ مومن کو دیا ہے۔ تو کمال کے لوگ کون ہیں؟ زور سے بولو، کون ہیں؟ عوام۔ کون ہیں؟ کون ہیں؟ آواز آپ لوگوں کی نہیں نکلتی، میاں والی والوں کو کسی نے ڈرایا ہے شاید۔ تو بہرحال میرا رب فرماتا ہے وما انزلنا علیک الکتاب، میرا پروردگار کہتا ہے میں نے اس قرآن کو کیوں نازل کیا؟ اے میرے رب اس تفصیل کی ضرورت کیا ہے؟ تو بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، میاں والی والے، وزیر اعظم بھی ان سے بنا ہوا ہے، یہ اتنے بڑے ہوشیار ہیں، اس بات کی تفصیل کی کیا ضرورت؟ پروردگار عالم فرماتے ہیں اس لیے ضرورت ہے کہ میں دیکھتا ہوں عوام کو انہوں نے قرآن کریم کو تلاوت کی کتاب بنا دی ہے، دم درود کی کتاب بنا دی ہے، اور اس سے ایک ایک لفظ لے کر کے بخاری صاحبان اور پیران صاحبان کا غلام بن جاتے ہیں۔ مجھے سبحان اللہ کا ورد انہوں نے دیا ہے، ہمیں پورا قرآن کس نے دیا؟ وہ تمہیں یاد نہیں ہے؟ اور پیر صاحب نے تمہیں سبحان اللہ کہہ دیا، یہ مجھے اس نے وظیفہ دیا ہے۔ ارے ظالم، ہمیں پورا قرآن کس نے دیا ہے؟ اس میں کسی کی وظیفے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا پیر رب ہے،
رہبر رب ہے، ہمارا مرشد رب ہے. کہتے مجھے فلان نے اجازت دی ہے، مجھے تو رب العالمین نے اجازت دی ہے. یہ ایک چھوٹی اجازت ہے. تو رب العالمین نے فرمایا میں دیکھتا ہوں لوگوں نے قرآن کریم کو مردوں کے پیچھے پڑھنے والی کتاب بنا دی. مردوں کے پیچھے بھیجو، یہ سفارشی بن کر کے لوگوں کو بخشوائے گا. تو رب فرماتا ہے کہ میں نے جب لوگوں کی حالت دیکھی ہے سمجھانا تو پڑتا ہے. اچھا جی کیا ہے، کس لیے نازل کی ہے؟ ہمیں تو پتا ہے قرآن تو مال جمع کرنے کا بہترین ذخیرہ ہے. ایسا مال جمع ہوتا ہے قرآن کے ذریعے. ارے عوام تمہیں کیا پتا ہے؟ پروردگار عالم سے فرماتے ہیں اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. اس آیت کو یاد کرو، یہ سورہ نحل ہے اور آیت نمبر 64 ہے غالباً. آیت نمبر 64 سورۃ نحل پارہ 14. خدا را اس کو رات کے اندھیرے میں اس سے مشورہ کرو. اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. میں نے قرآن صرف اس لیے بھیجا تاکہ ان میں جتنی باتوں پر اختلاف ہے اس اختلاف کا حل تلاش کیا جائے. لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ میرے نبی ان کے درمیان مختلف فی مسائل کو بیان کر کے اختلاف ختم کرے. مسلمانوں ایمان سے کہو قرآن اختلافات ختم کرنے کے لیے آیا ہے. مسلمانوں میں اختلافات ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم کتنے فرقے ہیں؟ کتنے ہیں؟ آواز نہیں آتی ان لوگوں کی. حالانکہ سرائکی میں کیا بولتے ہیں کہ کتنے فرقے ہیں؟ کتنے؟ چلو گونگے ہوں گے شاید. اصل میں مولویوں نے ان کو بددعا دی ہے کہ اللہ تمہاری مہر لگائے. تم لوگ کہتے ہو نا کہ مولویوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آج میرے خیال میں باقاعدہ قبول ہوئی ہے ان کی دعا. اللہ فرماتا ہے میں نے قرآن اس لیے بھیجا اے پیغمبر تاکہ تو وہ بیان کرے لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ تم ان لوگوں سے وہ بیان کرو جن سے ان کا اختلاف ختم ہو جائے. آج کل نماز میں اختلاف نبی کی باتوں سے بنا ہے یا ویسے بنا ہے؟ جواب دو. نبی کی طرف منسوب روایتوں سے بنا ہے. مولوی کہتا ہے جی رسول اللہ نے فرمایا رفع دین ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں رسول اللہ نے فلان جگہ ایسا کیا اور رفع دین نہیں ہے. ایک مولوی کہتا ہے رسول اللہ نے فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، دوسرا کہتا ہے رسول اللہ نے منع کیا ہے. تو یہ اختلاف بنانے والا رسول ہوا یا کوئی اور؟ تم تو اس رسول کو سمجھو گے، مگر اللہ گواہ ہے یہ رسول اللہ پر تہمت باندھا گیا ہے. جن روایات سے اختلاف کی بو آتی ہے یہ رسول اللہ کی احادیث. میں آخر میں ایک بات کہتا ہوں، شروع میں بھول گیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے لوگ رو رہے ہیں. صحابہ کرام نے فرمایا محمد مصطفیٰ نہیں ہوں گے ہم گمراہ ہو جائیں گے. تو رسول اللہ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی. مگر اس کا ایران اور بخارا والوں نے وہ درگت بنایا. ایک روایت یہ بنی کہ کتاب اللہ و عطرتی، پہلا اختلاف یہ ڈال دیا گیا. دوسرا اس سنت کو حدیث بنا دیا گیا. میرے رسول نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں حدیثیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ و سنتی،
قرآن کی پریکٹیکل عملی صورت چھوڑ کے جا رہا ہوں، مگر ایرانیوں نے ہمارا وہ حال کیا اور ہمارے علماء نے ان کا ساتھ دے کر سب کچھ کو نافذ کر دیا۔ آج ہم مسلمان یہودی متفق آپس میں، عیسائی متفق آپس میں، شیعہ متفق آپس میں، ساری دنیا متفق۔ مسلمان کتنے پارٹیاں؟ کئی سو۔ حدیث میں یہ آیا ہے، اس حدیث میں یہ آیا ہے، اس آیت کا یہ معنی ہے، اس آیت کا یہ معنی ہے، اس لفظ کا کیا ہمارے رسول نے جو ہر صحابی کو الگ الگ معنی بتایا یہ لوگوں کو لڑانا چاہتے تھے؟ میں نے تمہیں یہ قرآن اٹھا کر کے حلف دیا کہ آج کے بعد اس کے ساتھ مشورہ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ سال میں ایک مرتبہ جلسہ ہوتا ہے، کلیم اللہ خان صاحب، سعد کلیم صاحب، منیر شاکر صاحب، فلان صاحب، عمر دراز صاحب تشریف لاتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر روز قرآن پڑھنا پڑے گا۔ آج کے بعد عزم کرو صرف قرآن پڑھنا نہیں۔ ہمارے اشاعت والے 60 سال سے قرآن پڑھتے ہیں مگر صرف 23 مسائل میں دنیا کے ساتھ لڑائی لڑتے ہیں، پورے قرآن میں اور کوئی حکم ہمارے اشاعتیوں نے ابھی تک نافذ نہیں کیا۔ قرآن کے اندر خوش اخلاقی ہے، ہمارے اندر نہیں۔ قرآن کے اندر اپنے پڑوسی کا حقوق ہے، ہمارے اندر نہیں۔ قرآن کریم کے اندر بولنے میں ادب کا حکم ہے، ہمارے اندر نہیں۔ تمام اشاعت میں ڈھونڈو، تمام قرآن پڑھنے پڑھانے والوں میں ڈھونڈو، گھر میں کوئی شرعی پردہ کسی کا نہیں، اسلام نافذ کرنے کی کوشش نہیں۔ سرکار اگر غلط قانون پاس کر دیتا ہے تو ہمارے ملا صاحبان لفظ پہ لفظ نہیں بولتے، بھائی یہ کام نہ کرو۔ اے لوگو، قرآن میں صرف سماع الموتیٰ نہیں ہے، قرآن میں صرف حیات النبی ممات النبی نہیں ہے، قرآن کریم میں صرف ندال غیر اللہ نہیں ہے، قرآن میں کروڑوں سے زیادہ مسائل ہے۔ یہ اس پر کون عمل کرے گا؟ مولوی صاحب ایک نے تعویذ اس میں پسند کر لی، تعویذ فروش بن گیا، دوسرے نے پیری مریدی پسند کر لی، اس کے لیے بیٹھ گیا، تیسری نے تقریر کرنا، اس پہ پیسے بٹورنا، اس کے لیے بیٹھ گیا، تیسری نے ختم قرآن کو مشغلہ بنایا، چوتھے نے قرآن پڑھانا مشغلہ بنایا۔ قرآن پر عمل کرنے والا تمہیں پورے پاکستان میں انگلیوں سے شمار کرو گے، تمہیں 300 نہیں ملیں گے، یاد رکھنا۔ اس قرآن کو دیکھو اور اس پر حلف کر کے ہاتھ اٹھاؤ کہ آج کے بعد قرآن سیکھنے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور کسی مولوی کی غلامی نہیں کریں گے۔ ہاتھ اونچا کریں، کسی مولوی پیر کی غلامی، کس کی غلامی کریں گے؟ اور کسی قائد کے لیے اٹھ کر کے استقبال نہیں کریں گے، بیٹھ کر کے جو بھی قائد آئے گا، نہ کسی کے گلے میں ہار ڈالو گے، نہ کسی کو اونچا ہو کر کے ڈانس کرو گے۔ یاد رکھنا، جو قرآن کا حکم ہے وہ مانو گے یا نہیں؟ قرآن پر عمل کرو، قرآن کے لوگوں کو جانو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ۔